نحمده ونسلم علی سید الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے بابرکت نام لینے کے بعد میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور جو بھائی بھی مجھے سنیں ان کو بھی یہ دعوت ہے کہ یہاں پر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود اور سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ تو آج مورخہ 27 مئی 2022 بروز جمعہ کو میں پوری امت مسلمہ عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے عظیم اور پیارے ملک پاکستان اور اس عظیم ریاست کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نام کریم کی برکت سے، اپنے نام عظیم کی برکت سے، اپنے نام رحمان کی برکت سے، اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اور تمام انبیاء کرام کے صدقے سے، خلفائے راشدین کے صدقے سے، مولا علی و مولا حسین کے صدقے سے، غوث العظم کے صدقے سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عظیم سپاہیوں، میرے عظیم محافظوں، اداروں کے اندر کام کرنے والے میرے عظیم ساتھیوں، میرے عظیم بھائیوں، ہم سب ایک ہیں اس پرچم کے سائے نیچے، ہم سب ایک ہیں، ہمارا دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، کتاب ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، نبی ایک ہے۔ اس لیے سب کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں، کوئی جماعت سیاسی جماعتوں کی بات نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ بس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف فرق جان کر جینا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جیسا کہ دشمن کی اور منافق کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دشمن اور منافق کا تعلق دین کے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں کہ دشمن اسلام، دشمن انسانیت اور دشمن ریاست اور منافق کا کوئی تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ نہیں ہے، دین مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہے، اور ایجنڈا امام حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب ایک ہیں۔
میں اپنے قید محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بصیرت کو کروڑوں بار سلام پیش کرتا ہوں اور فخر کرتا ہوں کہ اللہ کریم کا شکر ہے، اللہ کریم کا فضل و کرم ہے کہ جس نے عظیم لیڈر، عظیم قائد کو چننا نصیب فرمایا میرے لیے کہ آپ کا قائد، آپ کا لیڈر یہ ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کریم نے مجھے ایسی سوچ عطا کی، اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں، مسلم لیگ نون کے کارکنوں، پیپلز پارٹی کے کارکنوں، تحریک لبیک کے کارکنوں، اسلامی جماعت کے کارکنوں، ایم کے کارکنوں، ملک کے اندرون ہیں یا باہر ہیں، سب کو میری دعوت ہے، سب کو میری طرف سے فریاد ہے، سوال ہے کہ اب ایک ہونے کا وقت ہے، حق کو جاننے اور پہچاننے کا وقت ہے، دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے کہ دشمن کون ہے، دشمن کون ہے۔ ہمیں صرف ایک نعرے کی ضرورت ہے، ایک سوچ کی ضرورت ہے، ایک ایجنڈے کی ضرورت ہے، ایک نظریے کی ضرورت ہے، ایک کلچر کی ضرورت ہے، وہ ہے رضا الہی، وہ ہے رضا الہی، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس ریاست کی سلامتی کے لیے، اس ریاست کی بقا کے لیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے۔ تو آؤ میرے عظیم دوستوں، عظیم بھائیوں، عظیم کارکنوں، عظیم محافظوں، عظیم سپاہیوں، وہ پولیس کے اندر ہیں یا فوج کے اندر ہے، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں حق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی جج ہے تو وہ جج ہے، بس جج کا نام ہی کافی ہے۔ یہاں یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی جرنیل ہے تو وہ جرنیل ہے، وہ جرنیل کا نام ہی کافی ہے۔ یا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایک جماعت کا چیئرمین ہے تو اس کا چیئرمین ہونا ہی کافی ہے۔ نہیں، یہ ہونا کافی نہیں ہے، اس کی غیرت مندی کافی ہے، اس کی غیرت مندی ہونا ضروری ہے، اس کی اس ریاست کے ساتھ وفاداری ہونا ضروری ہے، اس کی اس قوم کے ساتھ وفاداری ہونا ضروری ہے۔ وہ چاہے چھوٹا سپاہی ہے یا بڑا جرنیل ہے، اس کی اس ریاست کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، دین کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ وفاداری ہونا ضروری ہے، وفاداری ہونا ضروری ہے، وفاداری ہونا ضروری ہے، وفاداری ہونا ضروری ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی جرنیل ہے تو وہ بس جرنیل ہی ہونا کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہے تو وہ جج ہی ہونا کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ وہ آئی جی ہے تو آئی جی ہونا ہی کافی ہے۔ نہیں، اس روپ میں شیطان بھی ہو سکتے ہیں، اس روپ میں شیطان بھی ہو سکتے ہیں، اس روپ میں شیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تو میرے عظیم بھائیوں، عظیم سپاہیوں، خاص طور پر عظیم محافظوں، خاص طور پر آپ ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، اس وطن کی پہچان ہیں، اس وطن کی عزت ہیں۔ ہمارا آپ لوگوں سے سوال ہے، آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ سرحدوں پر یا اندرون ملک میں اس لیے شہید ہوتے ہیں، آپ کی شہادت کا کیا یہ مقصد ہے کہ اس ملک، اس عظیم ملک کی سلامتی گنڈوں کے سپرد کی جائے، قاتلوں کے سپرد کی جائے، غداروں کے سپرد کی جائے، دہشت گردوں کے سپرد کی جائے؟ کیا یہ آپ کی شہادتوں کا، جو آپ کے ساتھی بارڈروں پہ شہید ہوتے ہیں، اللہ کریم ان کو وہ بلند درجے عطا فرمائیں،
جو شاہد لوگوں کی ہے، ان کو وہ عظیم مقام عطا فرمائے جو شاہد لوگوں کا ہے۔ اللہ کریم ان کی شہادتیں قبول و منظور فرمائے اپنے محبوب کے صدقے سے، اور اپنے نام عظیم کی برکت سے ان کی شہادتیں قبول فرمائے۔ کیا وہ سرحدوں میں یا اندرون ملک میں دہشت گردوں کے خلاف یا پھر گنڈوں کے خلاف، ڈکیتوں کے خلاف، اشتہاریوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوتی ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سالمیت کو، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی باغڈور ایک دہشت گرد ٹولے کے سپرد کی جائے؟ یہ سوال آپ کا تھا، یہ جنگ آپ کی تھی جو ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، آپ کی جنگ ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ ہم پر ہی لاٹھی چارج کرتے ہو، ہم پر ہی شیلنگ کرتے ہو، ہم پر ہی بارود برساتے ہو۔ یہ جو لاکھوں ٹن بارود مطلب استعمال کیا گیا ہے، یہ نقصان کس کا ہے؟ اس کا بوجھ کس پر ڈالا جائے گا؟ یہ نقصان کس سے پورا کیا جائے گا؟ یہ اس پیسی ہوئی قوم سے پورا کیا جائے گا جو ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے۔ ارے اس قوم نے بگاڑا کیا ہے آپ کا؟ ارے اس قوم کا قصور کیا ہے یہ تو بتاؤ ہمیں۔ ہم تو پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، جو مطلب ماں کو انجیکشن لگتا ہے کہ اس کو درد ہو رہی ہے یا اس کو کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، انجیکشن لگایا جائے، وہ انجیکشن بھی ٹیکس، اس میں بھی ٹیکس ادا کیا جاتا ہے۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو پہلی گولی پر ٹیکس دیا جاتا ہے، پہلے انجیکشن پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ 5 سال آتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہم تو اپنے جو ہیں وہ تنخواہیں بھی نہیں لی، ہم نے تو سارے دورے اپنے خرچے پر کیے ہیں، ہم نے تو فلاں سفر اپنے خرچے پر کیے ہیں۔ دوسری جماعت آ گئی جی، وہ بھی یہی لا الہ الا اللہ، ہم نے تو وہ کام اپنے خرچے پر کیا، یہ کام اپنے خرچے پر کیا ہے۔ تو اس ملک کا بیڑا غرق کون کر گیا ہے؟ یہ ہانڈی کون کتا چاٹ گیا؟ یہ کہ ایک عظیم ملک، ایک شاندار ملک اس طرح بربادی اور تباہی کے شکار ہے، اس طرح بے روزگاری کے شکار ہے، اس طرح مطلب ہے کہ میں کیا کہوں اس طرح شرمندگی کا شکار ہے کہ اس کو ہر ماہ ہر روز بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، روشنی کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر یہاں اندھیرے میں رہے ہم تو آگے کس روشنی کے ہم منتظر ہیں کہ آگے مرنے کے بعد ہمیں مطلب روشنی ملے گی، قبر ہماری روشن ہوگی، یا جنت ملے گی، یا اللہ کے حضور مطلب ہے کہ عیش و آرام ملے گا؟ اگر یہاں ساری زندگی ہم غفلت کی نیند سوئے رہے، جانتے ہوئے بھی سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے تو سب کچھ موجود ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، گنڈا کون ہے اور عادل کون ہے، سچا کون ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور جاننے کے مطلب ہے کہ وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم غفلت کی نیند سوئے رہے، تو آگے کی کیا امید ہے؟ جی آئی ڈی، وہ کیا کہتے ہیں، جی آئی ڈی پنجاب جو ہے، آئی جی پنجاب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خراب نہ کرو یوں نکل کر۔ تو اس آئی جی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت، اس ریاست کی سالمیت اور اپنے بچوں کے مستقبل ان غنڈوں کے سپرد کرنا، کیا یہ روشن مستقبل ہے؟ اور عمران خان صاحب، آپ ذرا یہ دیکھیں، میرے عظیم بھائی آپ ہیں، مطلب مجھ سے بڑے ہیں، میری عظیم پاکستانی، میری عظیم قوم کے ایک لیڈر ہیں، مطلب آپ تو آپ یہ بتائیں
کہ جس راستے میں کانٹے پڑے ہوں یا جس طرح ممکن ہی نہیں راستہ عبور کرنا، جس طرف ناکامی کا خوف ہو اور جس طرح ہارنے کا خوف ہو، اس طرف بڑھنے کا کوئی مطلب مقصد ہے کسی کا؟ آؤ ایک عظیم راستے کی طرف بڑھتی ہیں، ایک یقینی کامیابی کی طرف بڑھتی ہیں۔ جب اتنی قوم کا سوال صرف اپنی ذات کا سوال ہو نا، تو پھر بندے کی غلطی بنتی ہے کہ مطلب غلطی کر جائے تو کیا ہے فرق، میری ذات کوئی ہے۔ یہ کوئی میچ نہیں ہو رہا عمران خان صاحب کہ ہار گئے تو کیا ہوا یا ڈرا ہو گیا تو کیا ہوا۔ 22 کروڑ عوام کا سوال ہے، ان کے مستقبل کا سوال ہے، ان کے نظریے کا سوال ہے۔ آئی سمجھ؟ تو آپ کو یا تو میں یا واضح طور پہ کہتا چلوں، میں واضح طور پہ آپ کو کہتا ہوں عمران خان صاحب، یا تو آپ یہ کریں کہ ہمارے قائد محترم شیخ الاسلام کو آپ ریجیکٹ کر دیں کہ اس کا ایجنڈا ٹھیک نہیں ہے، اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی باتیں ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، چہرے نہیں نظام بدلو، اور اس کے بعد جو ہے احتساب سے پہلے الیکشن ضروری نہیں ہے یا نم کرنے اچھے نہیں ہیں، یہ ایجنڈا اس کا مطلب ہے ریجیکٹ کر دو صاف طور پر، ہمیں اپنا ایک ثبوت کے ساتھ ہمیں پیش کر دو کہ اس طرح مطلب وہ غلط کہہ رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ہم ٹھیک مانیں گے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے آپ تو طاہر القادری کی بات مان جاؤ، جو اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ ہم تو اپنی عزت چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، ریاست کی سلامتی چاہتے ہیں، کسی ایک لیڈر کی سلامتی تھوڑی چاہتے ہیں ہم لوگ، کسی ایک جماعت کی مطلب ہے کہ اقتدار میں آ جانا ہم تھوڑا ہی چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک سلامت رہے، پوری ریاست سلامت رہے، ہر ایک بندے کی عزت ہو، عام کی، خاص کی، سب کی عزت ہو، سب کو حق پہنچے جو اس کا حق ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی عزت ہو اور باقی بھاڑ میں جائے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ طاہر القادری کی عزت ہو اور باقی بھاڑ میں جائے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف کی عزت ہو اور باقی قوم بھاڑ میں جائے، یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی عزت ہو اور ہماری بھی عزت ہو، ہم بھی مطلب ہے ہمیں بھی عزت پیاری ہے، ہمیں بھی ہمارا بھی عزت کے ساتھ کوئی تعلق ہے عمران خان صاحب، ہمارا تعلق بھی خدا کی قسم عزت کے ساتھ ہے، ہمارے بھی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیا میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور میری عظیم قوم، میری عظیم سپاہیوں، میری عظیم محافظوں، جب تک ہم روشن مستقبل کی طرف نہیں بڑھیں گے، اس فرسودہ نظام کو گرانے کی سوچیں گے نہیں، ایک عظیم مقصد کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، دین مصطفیٰ کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، تو ہم ساری زندگی اور ہماری نسلیں اسی طرح بھیک مانگتی رہیں گی اور اسی طرح شرمندگی کا باعث بنتی رہیں گی۔ اسی طرح ایک ٹولہ آئے گا، 5 سال حکومت کر کے چلا جائے گا، دوسرا آئے گا وہ کہے گا خزانے خالی ہیں۔ اب جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہوگا، مہنگائی کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ پھر وہ دوسرا ٹولہ آئے گا، وہ گھسیٹنے کی باتیں کرے گا، وہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ جو 70 سالوں سے ڈرامہ ہو رہا ہے، فلم چل رہی ہے، تو یہ میرے بھائیوں ایک ڈرامہ ہے، ایک فلم ہے، اس سے جان چھڑانے کی سوچنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ زندگی ہمیشہ رہے گی نہیں، یہ دنیا ٹکانا نہیں ہے، یہ گزرنے کا راستہ ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔